تو آج ہمارے ساتھ اس ادارے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد کاشف صاحب موجود ہیں۔ اس سروے کو ہم الیکٹریکل رزسٹیویٹی میٹر سروے کہتے ہیں۔ 600 فٹ گہرائی تک ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کرنے سے زیر زمین پانی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا زیر زمین پانی جو ہے وہ کھارا ہے یا میٹھا ہے۔ ہمارے پاس جو زمیندار ہیں وہ بور کروانے کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ ہماری ان سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بور کروانا چاہتے ہیں تو بور سے پہلے اس ٹیکنالوجی کو آپ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ فصلوں کی اور باغات کی کاشت کے لیے، ان کی افزائش کے لیے پانی کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے کاشتکاروں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنی زمینوں پر ٹیوب ویل لگاتے ہیں، جس کے لیے انہیں پانی کی گہرائی اور پانی کی کوالٹی کے حوالے سے نو ہاؤ یا اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آیا زیر زمین پانی کتنا گہرا ہے، میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ تو اس حوالے سے انہیں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو انہیں اس بارے میں جانکاری دے، تاکہ وہ ایسی جگہ پر اپنا ٹیوب ویل لگائیں جو ان کے لیے سود مند ثابت ہو سکے۔ تو اس حوالے سے محکمہ زراعت شعبہ زرعی انجینئرنگ کا ویل ڈرلنگ کا ادارہ جو ہے وہ کاشتکاروں کو اس قسم کی سروسز فراہم کرتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ اس ادارے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد کاشف صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے جانیں گے کہ آپ کا یہ ویل ڈرلنگ کا جو ادارہ ہے یہ کاشتکاروں کی کس طرح مدد کرتا ہے اور پانی کی کوالٹی کے حوالے سے کس طرح انہیں خدمات فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ طاہر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اور یہ ایک اہم ٹیکنالوجی ہے جس سے زمیندار اپنا ٹیوبویل یا ٹربائن یا سمرسیبل کا بور کروانے سے پہلے ہم سے یہ سبسیڈائز ریٹ پہ یہ اپنا سروے کروا سکتے ہیں۔ اس سروے کو ہم ایکچولی الیکٹریکل رزسٹیویٹی میٹر سروے کہتے ہیں۔ یہ ٹیوبویل، ٹربائن، کسی بھی چیز کا جو پانی کا جو سورس ہے اس کو لگانے سے پہلے زمیندار سبسیڈائز ریٹ پہ 3900 پہ اپنا یہ سروے بک کروا کے یہ ہم سے کروا سکتا ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو سروے ہے، ہم 600 فٹ گہرائی تک ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کرنے سے جو زیر زمین پانی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا زیر زمین پانی جو ہے وہ کھارا ہے یا میٹھا ہے، اور اگر میٹھا ہے تو وہ کس سطح تک میٹھا ہے، اگر پانی آپ کا کڑوا ہے تو وہ کس سطح تک کڑوا ہے۔ کاشف صاحب، چونکہ ہمارا تعلق زیادہ تر جنوبی پنجاب سے ہے اور آپ کا ادارہ بھی ملتان میں ہے، تو ہم پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ ادارہ جنوبی پنجاب میں کن کن علاقوں میں یہ سروسز فراہم کرتا ہے؟ جی، یہ جنوبی پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں، ہر ضلع میں ہمارے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر انجینئرنگ ویل ڈرلنگ کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر یہ میٹر موجود ہیں، ضلعی سطح پر یہ میٹر موجود ہیں، اور اذان عرفوں پہ اوپر سبسیڈائز ریٹ پہ اوپر یہ وہاں سے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو رزسٹیویٹی میٹر ہے، اس کو استعمال کرنے سے ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کو مالی طور پر یا پانی کے حصول کے حوالے سے کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ضرور، یہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ ہمارے پاس جو زمیندار ہیں وہ بور کروانے کے بعد تشریف لاتے ہیں، تو ہماری ان سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بور کروانا چاہتے ہیں تو بور سے پہلے اس ٹیکنالوجی کو آپ حاصل کریں۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ اگر ایک زمیندار اپنا 300 فٹ بور کرواتا ہے اور 300 فٹ کے جو اخراجات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اگر مارکیٹ میں اس کا حساب لگائیں تو وہ 15 سے 16 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اگر اس کا پانی، اگر خدا نخواستہ اس کا نیچے کڑوا ہے اور اس نے 300 فٹ بور کروا لیا ہے، تو اس کے دو طرح سے اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی جو کروڑوں روپے مالیت کی اس کی جو زمین ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ اس نے جو اپنے ان پٹس لگائے ہیں، جتنی اس نے بیج کے اوپر، کھاد کے اوپر، سپرے کے اوپر، پلس جو نیچے ٹیوبل سے اس نے پانی نکالا ہے اس کے اوپر جو اس کے اخراجات ہوئے ہیں وہ سارے اس کے ضائع ہو گئے۔ اگر ان کی بات کریں تو وہ پھر یہ سارے جو اخراجات ہیں وہ تقریباً کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہی اگر ہم سے سروے کروانے کے بعد اس نے بور لگایا ہے اور پانی اس کا قدرے بہتر آ گیا ہے، یا وہ پانی اس کا خراب آنے سے اس کی جو زمین ہے اس کی اگر وہ بچ گئی ہے، تو اس حساب سے تو اس کے بہت سارے جو اس کے اخراجات وہ بچ سکتے ہیں۔ ایک ٹیوبل اگر اس نے خراب پانی میں لگا لیا ہے تو کہہ لیں کہ وہ ایک نسل وہ اس کی جو ہے نا اس کا نقصان ہو جاتا ہے، کہ وہ مالی طور پہ وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔
کاشف صاحب، چونکہ آپ یہ سروسز ہمارے کاشتکاروں کو فراہم کر دیں، تو ہمیں کوئی تھوڑا سا یہ بھی شیئر کریں کہ ہمارے یہ جنوبی پنجاب کے علاقے میں کچھ جو واٹر ٹیبل ہے وہ کتنے تک پہنچ گیا، اور وہ جو نیچے گر رہا ہے تو کس تیزی سے گر رہا ہے، اور ہمارے کن علاقوں کا پانی زیادہ اچھا اور کن علاقوں کا کڑوا پانی ہے؟ جی، اس وقت ہم ملتان میں موجود ہیں۔ اگر میں ملتان کی بات کروں تو ملتان میں جو واٹر ٹیبل ہے وہ 65 فٹ کے لگ بھگ جا چکا ہے۔ اس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ان کے اندر جو پانی ہے وہ مثلاً بند بوسن ہے، متی تل ہے، اس سائڈ پہ پانی میٹھا ہے اور پانی اوپر کی سطح پر 40-50 فٹ پہ وہ اویلیبل ہے۔ جبکہ اس کی نسبت اگر ہم شجاع آباد کی بات کریں، شجاع آباد کا جو پانی ہے وہ تقریباً وہاں پر بھی 60 فٹ پر جا چکا ہے، لیکن اس کا زیر زمین پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ خراب ہو رہا ہے، کڑوا ہو رہا ہے۔ وہ 200 فٹ کے بعد پانی اس کا کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس کی نسبت اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں، جلال پور کی طرف جائیں، تو جلال پور کا پانی جو ہے وہ تقریباً ہی وہ کڑوا ہو چکا ہے۔ اس پہ گورنمنٹ کی سطح پہ اوپر بھی گورنمنٹ کو یہ اس پہ اپنی پالیسی بنانی چاہیے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، وہاں پہ صورتحال باقی علاقوں کی نسبت زیادہ خراب ہے، اور لوگوں کے لیے پینے کا پانی بھی جو ہے نا وہ میرے خیال ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں مشکل سے اویلیبل ہے۔ اور اگر ہم اس طرف یہ بدلہ سنت اور اس طرف اگر ہم جائیں تو یہاں کا پانی بہت بہتر ہے اور قابل استعمال بھی ہے اور پینے کا بھی قابل ہے۔ کاشف صاحب، ہمارے جو کاشتکار آپ سے سروے نہیں کرواتے ٹیوب ویل لگانے سے پہلے، تو ان کے کس طریقے سے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ سے وہ سروے کروا لیتے ہیں تو آپ ان کو کوئی اکنامیکل طریقہ کار بھی بتاتے ہیں کہ کتنا آپ خرچ کریں تو آپ کا یہ پانی ہے آپ وہ اکنامیکل طور پر وہ حاصل کر سکیں گے؟ ہاں جی، ضرور، بالکل ایسا ہے کہ جو زمیندار ہم سے سروے کرواتے ہیں، سروے کروانے کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے بور کتنا کروانا ہے، کیونکہ اس کی جو کاسٹ کی مٹیریل ہے وہ چونکہ ہمارے مہنگائی کی وجہ سے بڑھ چکی ہے، اس سے بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ جو لوگوں کو نئے ٹیوب ویل لگانے کے اندر بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان مشکلات کی وجہ جو مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے اور مٹیریل مہنگا ہے، کیونکہ ایک جو ٹربائن ہے وہ اس وقت 15 سے 16 لاکھ روپے میں لگ رہی ہے، جس کا بور اگر ہم کہیں کہ وہ 300 سے 350 فٹ ہے۔ اگر وہ چھوٹا اگر وہ بور کرواتا ہے، 10 انچ کا بور کروا لیتا ہے یا 8 انچ کا کروا لیتا ہے، اگر چھوٹا سبمرسیبل وہ لگا لیتا ہے تو اس کے وہ اخراجات وہی 3 سے 4 لاکھ روپے میں اس کے یہ مینیج ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہمارے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیوب ویل کا بور بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی اور ایشو ہوتے ہیں کہ کنواں پرانا ہے، یا کوئی ایسی بات ہوگی کہ بور بیٹھ گیا، تو اس کی بحالی کے حوالے سے بھی آپ کوئی مدد کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو بور بیٹھ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے جو زیر زمین اس نے جو فلٹر ڈالے ہوئے ہیں وہ سیمنٹ کے فلٹر ڈالے ہوئے ہیں اس نے، اور سیمنٹ کے جو فلٹر ہیں وہ مس الائنمنٹ ہونے کی وجہ سے یا ریت آنے کی وجہ سے اس کا وہ بور جو ہے اس کا وہ کولیپس کر گیا ہے۔ تو جو کولیپس کر گیا ہے اس کو بحال تو کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے وہ ریت وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم رہنمائی دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ بیٹھ گیا ہے، اس کی کنڈیشن چیک کرنے کے بعد ٹیوب ویل کو ہم یہ رہنمائی دیتے ہیں کہ آپ اس کے اندر نیا بور کروا لیں، یا اس کا پانی اگر نیچے چلا گیا ہے تو اسے ہم چیک کر کے بتا دیتے ہیں اس ٹیکنالوجی سے کہ آپ جو ہے اپنا کنواں جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے کر کے 10 فیٹ 20 فیٹ کرنے کے بعد یہی بور جو ہے آپ کا دوبارہ کارآمد ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے علاقوں کے اندر دیہی علاقوں کے اندر جو بور ہیں وہ پرانے ہیں، اور وہ پرانی ٹیکنالوجی جہاں پہ یوز ہو رہی ہے تو زیر زمین نیچے جانے کی وجہ سے جو ہمارے موٹرز ہیں، جو ہماری پمپس ہیں، وہ پانی اٹھانا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اس کا وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو زیر زمین پانی اٹھانے کی اس کی جو کیپیسٹی ہے موٹر کی، اس سے وہ بیانڈ یعنی کہ پیچھے چلا گیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے پانی کو نیچے لے کے جائے گا اپنے پمپ کو، تو اس کا جو ہے وہ دوبارہ وہ کارآمد ہو جائے گا۔ آپ نے ہمیں جس میٹر کے بارے میں، ریزسٹیوٹی میٹر کے بارے میں آگاہی دی ہے، یہ 1 ڈائمنشن ہے، جی، تو یہ سننے میں آیا کہ 3D ڈائمنشن بھی ریزسٹیوٹی میٹر جو ہیں وہ بھی مطلب ان کا بھی وہ بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں، تو ہمارا یہ ادارہ ہے یہ ویل ڈرلنگ، یہ کب تک 3D پر آ جائے گا اور ہمارے کاشتکاروں کو 3D کے ذریعے سے یہ سروسز دے گا؟ دیکھیں، جو ہمارے پاس اس وقت ٹیکنالوجی جو موجود ہے، یہ اسے ہم 1 ڈائمینشنل ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یعنی کہ زمین کے اوپر ہی ہم یہ تاریں بچھا کے الیکٹروڈز لگا کے زیر زمین کرنٹ پاس کرنے کے بعد ہم یہ سارا جو ہے نا پروسیس کرتے ہیں۔
جو 3D ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی انڈر پروسیس ہے. وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ابھی اپنا ریسرچ کرے گا اور اپنی اس کے بارے میں اپنی جو ہے وہ معلومات جو وہ لے کے پھر آپ کو اس بارے میں مزید اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی کتنی افادیت ہوگی 3D کی، یا سیم ہے یا اس کو زیادہ فائدہ مند ہوگا وہ میٹر؟ جی دیکھیں، جو 3D ٹیکنالوجی ہوگی وہ اس سے زیادہ ایڈوانس ہوگی اور اس سے زیادہ جو ہے وہ گہرائی تک اور زیادہ جو ہے اس کی ایکوریسی ہوگی اور اس سے زمینداروں کو اس سے زیادہ بینیفٹ پہنچے گا. باقی ہر ٹیکنالوجی کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ 3D جو ہے وہ کتنا وہ فیزیبل ہوگا، کیونکہ میں ابھی جسٹ جو ہے وہ 1D یوز کر رہا ہوں. اس ریزسٹیوٹی میٹر کے بارے میں جو اس کی ایکوریسی ہے اس کے بارے میں آپ کس حد تک مطمئن ہے؟ جی الحمدللہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ میں نے لاسٹ ایئر تقریباً کوئی 120 زمینداروں کا سروے کیا تھا. 120 سروے کیے گئے تھے، اس میں سے تقریباً 50% لوگوں نے جو ہے وہ بور کروایا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جن زمینداروں کا پانی کڑوا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ ہمارے پاس بڑی امید لے کے آتے ہیں، تو ہمیں بھی اس میں بڑی افسردگی ہوتی ہے کہ پانی ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر ان کا پانی کڑوا آ جاتا ہے تو وہ اپنے پانی کے سورس سے محروم ہو جاتے ہیں. کہ وہ ہمیں ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ کا پانی اگر زیادہ خراب ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ نہری پانی جو ہے نا آپ اس پہ زیادہ وہ انحصار کریں. بہت بہت شکریہ کاشف صاحب. جی بہت شکریہ طاہر صاحب، تھینک یو. ناظرین، آپ نے اسسٹنٹ ڈاکٹر محمد کاشف صاحب کی باتیں سنی کہ ہمارے وہ کاشتکار جو اپنی زمینوں پر ٹیوب ویل لگانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ہمارے محکمہ زراعت زرعی انجینئرنگ کے شعبہ ویل ڈرلنگ سے رابطہ کریں. وہ ان کو اس حوالے سے رہنمائی دیں گے، بہت ہی اکنامیکل پرائس پر، بہت ہی تھوڑی قیمت پر جو اخراجات آتے ہیں وہ بنیادی طور پر جو آتے ہیں وہ وصول کر کے آپ کو ایسی سروسیں دے سکتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو اپنی زمینوں پہ زیر زمین پانی کی کوالٹی اور اس کی گہرائی کے بارے میں علم ہوگا، بلکہ آپ اپنے لاکھوں روپے کے ضیاع سے بچ سکیں گے اور آپ جتنے بھی پیسے خرچ کریں گے وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.